وہ بھی کیا دن تھے جب آپ کو کہا جاتا تھا کہ سولر پینل لگائیں اور قوم کی خدمت کریں. آپ نے قرضے لے کر اپنی جیب کاٹ کے پیٹ کاٹ کے سولر پینل لگائے اور اب آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے پاس ایکس فائنانس منسٹر موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. وہ ہمیں بتائیں گے کہ وہ حکومت کو طنزاً مبارکباد کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے مطابق حکومت نے عوام کے خلاف میدان مار لیا. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت نے عوام کے خلاف کیسے میدان مارا ہے سولر پینل کی نئی پالیسی کے حوالے سے؟ سر کچھ آج سے 6-7 مہینے پہلے بھی ایک مرتبہ کوشش کی تھی. آپ کو پتا ہے کہ بڑے ٹویٹس ہوئے تھے میرے اور میرے بھائی اویس لغاری کے درمیان. اس وقت بھی حکومت کا یہ پورا ارادہ تھا کہ وہ سولر کسٹمرز کے ریٹ کم کر دے, لیکن پھر اس وقت وہ تھوڑے سے پیچھے ہٹے. اس بار انہوں نے جو ہے وہ نیپرا سے جا کے یہ نوٹس لے لیا. کل میرے پبلک نوٹس آیا پرسوں, اور کل کے دن میں نیپرا نے یہ ڈیسیژن بھی دے دیا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے سر کہ اس کے اندر بجلی کے محکمے کا کوئی فائدہ نہیں. بجلی کا محکمہ مثال کے طور پر پہلے آپ کو 500 یونٹ بیچتا تھا, اب بھی 500 یونٹ بیچے گا. پہلے آپ سے 100 یونٹ لیتا تھا, اب بھی 100 یونٹ لے گا. ہوگا یہ کہ پہلے آپ کو جب وہ 500 یونٹ بیچتا تھا اور 100 یونٹ خریدتا تھا تو جو ڈفرنس تھا 400 یونٹ کا جو آپ بل میں دیتے تھے اس کے اوپر آپ سیل ٹیکس دیتے تھے. اب یہ ہوگا کہ جو 500 یونٹ بیچ رہے ہیں آپ, جو 30 یا 40 روپے کا لیس سے یونٹ بیچتے ہیں اگر وہ, تو اس 40 روپے کا 18% یعنی کہ تقریباً 8 روپے یا 7 روپے 20 پیسے جو ہے وہ حکومت آپ سے ایک طرف سیل ٹیکس لے گی. اور جب آپ 11 روپے کا یا 25 روپے کا یونٹ حکومت کو بیچیں گے تو پھر اس میں حکومت جو ہے وہ 18% سیل ٹیکس کاٹ لے گی آپ کے پیسوں سے. تو جو اصل فائدہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ سیل ٹیکس والوں کو مل رہا ہے, ایف بی آر کو اور پیسے مل رہے ہیں کیونکہ وہ ٹارگیٹ نہیں پورا کر سکتے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو نئے صارف ہوں گے اس کو ہم 11 روپے کی بجلی دیں گے. اب میں نے ایک چیز دیکھی کہ قائد اعظم سولر ایک پارک تھا جو کہ شہباز شریف صاحب نے بڑے پرجوش ہو کے لگایا تھا. اس وقت پنجاب حکومت لوگ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں لگاؤ, 2 وجہ سے. ایک تو یہ اس وقت سولر بہت مہنگا تھا اور ایل این جی, کول, فرنس آئل ان سب سے مہنگا تھا, اور دوسرے کہ سولر کی قیمتیں گر رہی تھی تو تھوڑے عرصے ٹھہر کے لگا لو. لیکن کیونکہ وہ شہباز اسپیڈ اور الیکشن وغیرہ کے مسائل تھے تو انہوں نے وہ لگا دیا. اب اس کا آپ نے پہلے 10 سال 18 سینٹ دینے جو آج کے مطابق 50 روپے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو سولر پارکس لگے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ 40-50 روپے دے رہے ہیں. لیکن کوئی مڈل کلاس آدمی جس نے کمیٹی لگا کے کیا ہو یا اپنی آفس سے قرض لے کے کیا ہو یا ویسے پیسے جوڑ کے کیا ہو یا کسی رشتہ دار سے قرض لے کے کیا ہو, اس کو آپ نے کہا نہیں میں تجھ کو نہیں دیں گے ہم 11 روپے سے زیادہ. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جتنے بھی 25 کلو واٹ سے کم کے جو سسٹمز ہیں, اور تقریباً پاکستان میں ہر گھر میں 25 کلو واٹ سے کم ہوتا ہے, ان سب کو کہا کہ اب آپ لائسنس لیں. پہلے آپ کا ڈیمڈ لائسنس تھا کہ آپ 25 کلو واٹ سے کم میں آپ کو لائسنس کی کیا ضرورت, آپ کو لائسنس کے پاس جانا پڑے گا. اگر ڈسکو کے اس فیڈر میں 80% سے زیادہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو ڈسکو منع کر سکتی ہے. نیپرا 3 لاکھ لوگوں کے لائسنس پروسیس کرتی ہے, وہ کتنا عرصہ لگتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو پرانے کانٹریکٹ ہیں کسی کا کانٹریکٹ نہیں ہوتا, وہ 7 سال تک رکھیں گے. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کانٹریکٹس ایکچولی نہیں ہوتے. میں اور آپ جب ایک سولر میٹر لگا, سولر پینل لگا کے کرتے ہیں تو ہم کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے. وہ آئی پی پیز والوں نے گورے لائرس کو رکھ کے کانٹریکٹ کیا ہے جس سے آج جس کو ہم بھگت رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, اگر میں مفتاح صاحب آپ سے پوچھ پاؤں, چونکہ آپ پالیسی میکنگ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, حکومتی پالیسی میکنگ کو بھی سمجھتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی پالیسی میکنگ کو بھی سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ جو ایسے طبقے کو ایک بنیادی ریلیف جس کو حکومت خود انکریج کیا, اور آپ نے صحیح فرمایا کہ شہباز شریف صاحب خود لیڈ کر رہے تھے اور سب سے بڑے چیمپئن تھے سولر پینلز کے, کیا حکومت کے اندر فیصلہ ساز ایسے انٹرسٹ ہوں گے جنہوں نے اس کا مکمل طور پر رخ موڑ دیا ہے؟ دیکھیے طرز حکومت میں جو ہے نا وہ کوئی بہت لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. جب کول کے بجلی کے گھر لگائے تھے تو یہ نہیں سوچ رہے تھے لوگ کہ بجلی زیادہ ہو جائے گی یا فورن ایکسچینج میں کمی ہو جائے گی یا سولر کی نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی, سولر سستا ہو جائے گا. آپ الیکشن سے الیکشن کا کام کرتے ہیں, الیکشن آ رہا ہے اس سے پہلے یار پاور پلانٹ لگا دو تاکہ لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے ہماری تو ہم الیکشن جیت سکیں وغیرہ وغیرہ. اب ہوا یہ کہ انہوں نے شہباز صاحب 4 سال سے سولر کو پروموٹ کر رہے تھے. یہ سوچ رہے تھے کہ 5-6 ہزار میگا واٹ سولر آ جائے گا. سولر آ گیا 25,000 میگا واٹ, کیونکہ جب آپ نے 45 روپے کی بجلی کر دی مڈل کلاس نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر,
5 لاکھ روپے جن کی تنخواہیں ہوتی ہیں، جن کی 400 یونٹ سے زیادہ ہوتے ہیں، آپ 45 روپے بجلی لیتے ہیں، 300 یونٹ والا سے بھی آپ 35 روپے بجلی لیتے ہیں، اور اس کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، الگ سیل ٹیکس اور یہ صوبے کے چارجز وغیرہ. جب آپ تو 40-50 کی ان کو بجلی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مطلب سیریسلی وہ بچوں کی اسکول کی فیس بھرے گا یا بجلی کے بل بھرے گا؟ تو اس نے بیچارے نے کہیں سے جوڑ کے سولر لگا لیا، سولر کو صفائی کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ کہ یار تھوڑا سا بجلی کا کچھ آسانی ہو، کچھ تھوڑے سے آنسو پہنچے جائے. اب جب آپ نے وہ کرا تو آپ نے کہا حکومت کے لیے مسئلہ ہو گیا. یہ اگین دس از ٹرائنگ ٹو سالو دا گورنمنٹس پرابلم. اور حکومت کو جو کرنا چاہیے دنیا میں کہ 2 پارٹ ٹیرفس ہوتے ہیں. حکومت جو ہے، اب دیکھیے ایک مثال یہ طلعت بھائی کہ جب گاڑیاں آئی تھی نا امریکہ میں تو لوگ بول رہے تھے یار یہ گھوڑا گاڑی والے جو گھوڑا جو وکٹوریا چلاتے تھے ان کی نوکریوں کا کیا ہوگا. جب میں ایک مرتبہ شری لنکا گیا 1990 میں تو وہ کمپیوٹر کو بین کر رہے تھے کہ ٹائپسٹوں کی نوکریوں کا کیا ہوگا. سر نئی ٹیکنالوجی آ گئی، اب آپ یہ جو غلطیاں کر دی ہیں، آپ نے گول کے پاور پلانٹس لگا دیے بے تحاشا، آپ نے دیگر چیزیں کر دی، اب اس کا آپ خمیازہ کتنا عوام کے اوپر دیں گے؟ پچھلے 6 سالوں میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے. جب شہری رحمان صاحبہ جب شہری رحمان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ نئے نیپرا قواعد سستی بجلی دینے والے شہریوں کو سزا دینے کے مترادف ہیں، تو آپ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ جبراً سزا دی گئی ہے اور ایک ایسے گناہ کی پاداش میں جو کسی نے کمٹ کیا ہی نہیں ہے؟ یہ گناہ تو نہیں ہے آپ نے سولر پینل لگایا ہوا، کہ واقعتاً یہ سزا ہے شہریوں کو؟ دیکھیں سر، گزارش میری یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان عوام کی ویلفیئر کے لیے ہے، عوام کی بہتری کے لیے ہے، اور جو قوانین پاس ہوتے ہیں، جو ترامیم پاس ہوتی ہیں، جو رولز بنتے ہیں حکومت کے، جو پالیسیز بنتی ہیں، اس سے عوام کی بہتری ہوتی ہے، تو پھر یہ بات درست ہے. I have to there Mr. صاحب I lost your audio as well، لیکن آپ کا پیغام پہنچ گیا. تو بنیادی بات جو کی گئی وہ یہ کہ آپ دوہرے ٹیکسیشن کے ذریعے لوگوں کو جو تھوڑا سا فائدہ مل رہا تھا، جس کو آپ نے انکریج کیا، جس کو وزیر اعظم پاکستان نے چیمپئن کیا، جس کی پروموشن آپ نے ہر طرف کی، اور دنیا کے اندر جا کے آپ نے بتایا کہ کیسے ہم نے ماحولیاتی تبدیلی کا ایک اتنا بڑا اہتمام کیا ہے کہ پاکستان ایک مثال بن سکتا ہے، کہ ہم نے سولر پینل صاف انرجی لگانی شروع کر دی ہے، اس کو آپ نے پلٹا دیا ہے. اب اویس لغاری صاحب جو بھی وجوہات بیان کرتے رہیں، ہے یہ شہریوں کو سزا ہی. اب ہم کسی اور طرف آپ کو لے چلتے ہیں. آج ایک سینئر صحافی کے بارے میں شاندانہ گلزار صاحبہ نے کچھ سخت الفاظ کہے اور ان پر الزام لگایا کہ وہ گندی گندی باتیں کرتے. بنیادی طور پر گندی باتوں کو میں سیاق و سباق آپ کو بتا دوں، ویڈیو سے کہیں غلط قسم کا پیغام نہ جائے. انہوں نے کوئی 2-4 سوال کر لیے تھے. عمران خان صاحب کی اولاد کے بارے میں انہوں نے سوال کر لیے تھے. عمران خان صاحب کے علاوہ جو شاندانہ گلزار صاحبہ بسنت کے بارے میں بات کر رہی تھی، اس کا ذکر کر دیا تھا. تو جب وہ گندی باتیں کا ذکر کر رہی ہیں تو وہ ان سوالوں کا حوالہ دے رہی ہیں، لیکن بہت ہی تلخ کلامی ہوئی، کوئی اچھی مثال نہیں بنی. دیکھیے گا. کچھ سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. سر میں آپ سے بات نہیں کر رہی تھی، جہاں لاسٹ ٹائم بہت گندی باتیں کی تھی. رپورٹ پولیس How to report police? I can also report about you. Be mindful of the fact. ان سے کہیں مجھ سے آئندہ بات نہ کرے گا، منع کا مانا. ان سے کہیں مجھ سے بات نہ کریں، یہ گندی باتیں کرتے ہیں. کیا گندی بات کی باتیں کرتے ہیں، منع کریں ان کو. رپورٹ بھی نا، کیا گندی بات کی ہے. Be careful while talking to me. Be careful while talking to me. Seen here again, he's always abusing. He's saying dirty things about women. He is not accepted here. Tell the speaker. Tell this one as well, chairman. گندا آدمی غلیظ باتیں کرتا ہے. آپ ہوگی گندی ہے. چپ ہو جاؤ. اب بدتمیزی سے زیادہ گندی باتیں کیا ہوں گی؟ سوال گندی باتیں نہیں ہیں. اگر کوئی سوال کے اندر آپ کو جھول نظر آتا ہے، غلط سوال آپ کو نظر آتا ہے، اس کو آپ اڑا کے رکھ سکتے ہیں جواب کے ذریعے، لیکن اتنا غصہ کرنا اور ایسی باتیں کرنا درست نہیں ہے. کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جس کے اوپر لوگ حیران ہو رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب روزانہ آپ کو ایک نئی قسم کی اسکیم فراہم کرتے ہیں. پہلے فرما رہے تھے کہ صرف خاموشی سے اگر گھر پہ بیٹھ جائیں تو حکومتیں گر سکتی ہیں. آج انہوں نے کہا کہ اگر 25 کروڑ لوگ اپنے گھر کی باہر دہلیز پر کھڑے ہو کر تلاوت شروع کر دیں تو یہ نظام نہیں رہے گا. اس کے اوپر مدثر سعید نے کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں ان کو ایسے کمال آئیڈیاز. انہوں نے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. عمران خان نے چن چن کے ہیرے بھرتی کیے ہیں. جنہوں نے سب کرنا ہے، بس عمران خان کا کوئی کیس نہیں لڑنا. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان جس دن رہا ہو گیا اس کی دکان بند. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.